آپ کو ایک اللہ کے ولی کی کرامت بتاتا ہوں اور ایک نصرانی کا مقابلہ بتاتا ہوں۔ ان کا نام حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں اپنی عزلت نشینی کی عادت کے تحت جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بیابان کے ایک جانب سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ جب میں نے اس پر گہری نظر ڈالی تو میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی اور میں نے خیال کیا یہ کس لائق ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابراہیم آپ آزردہ خاطر نہ ہو، میں نصرانی راہب ہوں، آپ کی صحبت کی آرزو میں ملک روم سے آ رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص غیر ہے تو میرے دل کو اطمینان ہوا اور صحبت کا طریق اور اس کا حق مجھ پر بہت آسان ہو گیا۔ میں نے کہا اے نصرانی راہب میرے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس جنگل میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ راہب نے کہا اے ابراہیم جہان میں آپ کا بڑا شہرہ ہے لیکن آپ ابھی تک کھانے پینے کے ہی غم میں مبتلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ راہب کی اس بات پر مجھے تعجب ہوا اور تجربے کے طور پر اس کی صحبت کو قبول کر لیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں 7 دن اور 7 راتیں سفر کرتے ہوئے گزر گئے تھے تو ہمیں پیاس لگنے لگی تو ایک جگہ پر رک کر راہب کہنے لگا اے ابراہیم پوری دنیا میں آپ کا بہت ڈنکا بج رہا ہے، آپ کا بڑا شہرہ ہے، آپ کیا رکھتے ہیں اپنے پاس؟ ہمیں پیاس کی شدت لگ رہی ہے، پیاس کی شدت نے مار رکھا ہے، ہمیں بہت تیزی کے ساتھ میں پیاس لگ رہی ہے، آپ کی بارگاہ میں کیا کیا ہے ذرا کچھ لائیے تو صحیح، ہمیں بہت تیز کی پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور دعا مانگی کہ اے خدا مجھے اس بیگانہ کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی بیگانگی میں مجھ سے نیک گمان رکھتا ہے۔ کیا مذائقہ ہے اگر کافر کا گمان مجھ پر پورا ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ایک تشت میں 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اسے کھایا پیا اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 7 دن اسی طرح گزر گئے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اس کافر کا تجربہ کروں اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرے اور میرا امتحان لے اور میں اپنے مطالبے میں مجھ سے اصرار کرے اور میں ذلت و رسوائی محسوس کروں۔ میں نے کہا اے نصرانیوں کے راہب آج تمہاری باری ہے، دیکھو کہ اتنا عرصہ ریاضت کر کے تم نے کیا پایا ہے، تمہارا مرتبہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے بھی سرزمین پر رکھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے بھی سرزمین پر رکھا اور کچھ دعا مانگی۔ اسی وقت ایک تشت نمودار ہوا جس میں 4 روٹی اور 4 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور مجھے بہت بڑا تعجب ہوا، میں حیران رہ گیا اور آزردہ خاطر ہوا اور اپنے احوال سے نا امید ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا میں اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کافر کے لیے آسمان سے اترا ہے۔ راہب نے مجھ سے کہا اے ابراہیم کھائیے، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ راہب نے پوچھا تمہارے نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا تم اس کے اہل نہیں ہو اور یہ بات تمہارے حال کی جنس سے نہیں ہے، میں نے اس معاملے میں سخت حیران ہوں، اگر اس کو کرامت پر محمول کروں تو کافر پر کرامت جائز نہیں ہے اور اگر اسے معامنت کہوں تو مدعی شبہ میں پڑ جائے گا۔ راہب نے مجھ سے کہا کھائیے اور 2 چیزوں کی بشارت سنیے، ایک تو میرے اسلام کی کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور دوسری بشارت یہ سنیے کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کا وہ بڑا مرتبہ ہے کہ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا میرا بڑا مرتبہ وہ کیسے ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس جنس میں سے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے صرف شرمساری کی وجہ سے زمین پر سر رکھا تھا اور دعا مانگی تھی کہ اے خدا اگر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو تو مجھے 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے عطا کر دے۔ اگر ابراہیم خواص تیرا بندہ ولی ہے، تیرا ولی ہے تو تو 2 روٹی اور 2 گلاس پانی کے عطا فرما دے۔ جب میں نے سر کو اٹھایا تو اس تشت کو موجود پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماجرا سن کر حضرت ابراہیم نے اسے کھایا۔ وہ راہب جوان مرد اور بزرگان دین میں گزرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کی شان کا عالم ہے۔ ایک راہب جو بالکل جو کافر
کافر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کی شان کا عالم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کا جب یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائیں جن کا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اس غوث الاغواث حضور پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔